رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين قائد الغر المهجلين وسيلتنا في الدارين إلى الله رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. باب تسلیم، سلام کہنے کے باب میں بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ مطالعہ کر رہے ہیں اور نماز کے درمیان مختلف احوال کا بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. باقی چیزوں سے گزرتے ہوئے اب امام صاحب آئے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں سلام پھیرنا اپنا آپ کے ہاں واجب ہے، جواب کے یہاں فرض ہے. السلام علیکم کہہ کے دائیں طرف منہ پھیرنا یہ پہلا سلام اپنا آپ کے ہاں واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاں یہ فرض ہے. ہمارے ہاں فرض یہ ہے کہ کسی خاص طریقے سے نماز کے بعد نکلنا. سینہ پھیر دیا کسی نے، سینہ پھیرا بغیر سلام کہے تو نماز ہو گئی لیکن ناقص رہی. لیکن امام بخاری، امام شافعی اور امام بخاری کے نزدیک نماز ہوگی ہی نہیں، ان کے ہاں یہ فرض ہے. ہمارے یہاں نماز سے باہر نکلنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقہا میں، خروج بسمعہ، کسی خاص طریقے سے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا، یہ فرض ہے. اور اس کے لیے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے، اس لیے امام صاحب کا طریقہ یہی ہے. ہم بیان کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے امام صاحب کا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف احادیث اور مختلف جو ہے قرآن مجید کی آیتیں ان کے درمیان بظاہر تعارض ہو، مخالفت ہو، تو امام صاحب انہیں مطابقت پیدا فرماتے ہیں. چونکہ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ ورسولہ کے بعد نمازی کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے دعا کرے. اور دعا کے ذکر میں ہم یہ بیان کیا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز نہ مانگی جائے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی بات ہو، یا عذاب آخرت سے نجات ہو، یا جنت کا سوال ہو، ایسی دعائیں قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہیں، وہ مانگی جا سکتی ہیں. چونکہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا بیان نہیں کیا، اس لیے امام صاحب نے اس کو فرض نہیں کیا. اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے جگہ پر فرمایا سلام کرنے کا اور سلام پھیرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے صیغے کے ساتھ، تو امام صاحب نے اس کو نماز سے باہر آنے کو تو فرض کہا ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے یہاں واجب کہا ہے. اور ہم اس میں بیان کر چکے ہیں کہ واجب جو ہوتا ہے وہ عمل فرض ہی ہوتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے فرض سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جگہ جگہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقہ کی باریکیوں کو سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ فقہ حنفی کا سبق حاصل کرے. اتنے بڑے امام تھے، ایک بہت بڑے امام تھے امام ابو محمد جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی شرح معانی الاثار ایک حدیث کی کتاب ہے، بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی معنی کی کتاب ہے، طحاوی شریف کے نام سے معروف ہے. اس کے مؤلف ہیں یہ شافعی المسلک تھے، مصر میں رہتے تھے. مصر میں فقہ شافعی کی اور ان کے جو امام تھے وہ ان کے استاد تھے. تو فقہ شافعی کے بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے ایک بحث میں یہ ایک بحث آئی فقہ میں کہ اگر حاملہ عورت اس کا حمل پورا ہو اور وہ مر جائے تو کیا اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو زندہ بچے کو نکالنا چاہیے ہے یا نہیں، جبکہ بچے کی زندگی کا امکان ہو؟ تو فقہ شافعی میں ہے کہ نہیں، اسے نہیں نکالا جائے گا.
اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ایسے دفن کر دیا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ امام طحاوی جو ہیں یہ اسی طرح سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کی والدہ کا ان کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے ان کی والدہ کا پیٹ چاک کر کے ان کو نکالا، تو ان کو اسی بات پر بھڑک ہو گئی اور یہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا جو مذہب میری پیدائش پر ہی خوش نہیں ہے، جو میری موت کا حکم دیتا ہے میری پیدائش سے پہلے، میں اس مذہب کو ترک کروں گا۔ ان کے جو والد تھے، ان کے امام تھے، استاد ہیں، وہ بڑے جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تو عالم بن گیا تو مجھے چھوڑ کے جائے گا، اور تو عالم بن گیا تو میں ایک قسم کا کفارہ تیرے وجہ سے دوں گا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ یہ فقہ حنفی میں شامل ہو گئے، فقہ حنفی کو استادوں پر تعلیمات کرنے لگے، اور یہ عالم بن گیا، بہت بڑے عالم بن گئے۔ جب یہ عالم بنے تو ان کے امام کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد میرے امام زندہ ہوتے تو آج میں انہیں کہتا کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، قسم کا کہ میں عالم بن گیا ہوں۔ تو فقہ حنفی کے اندر فقہی باریکیاں نکات اتنے زیادہ ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم فالوور ہیں، بلکہ غیر جانکاری سے اگر کوئی شخص نماز کا وہ عمل جو باقی تمام اعمال کو حرام کر دیتا ہے وہ تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل یعنی چیزوں کو حلال کر دیتا ہے سلام، اور تسلیم تحلیل الصلاۃ کہ سلام پھیرنا نماز کا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سلام پھیرنا حضور نے چونکہ تاکید کی ہے ہم اس کو واجب کہتے ہیں، فقہ حنفی میں واجب کہتے ہیں، اس سے اس حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے جس میں سرکار نے سلام کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہ سلام کا باب باندھا ہے امام صاحب نے بخاری شریف۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان سلمة رضي الله تعالى عنها يعني المؤمنين سيدتنا سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم قال ابن شهاب فأرى والله اعلم ان امكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم جب سلام پھیر لیتے قام النساء عورتیں کھڑی ہو جاتی، حین یقضی تسلیمہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیتے تھے، ومکث یسیرا قبل ان یقوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، تھوڑی دیر بیٹھے رہتے اور اس کے بعد حضور اٹھتے تھے، مصلی پر امام سرکار بیٹھے رہتے تھے اور عورتیں کھڑی ہو جاتی تھی، سلام پھیرتے ہی عورتیں نکل جاتی تھی۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں، یہ ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے احادیث کی تدوین کا سب سے پہلے ان کا بڑا نام آتا ہے احادیث میں، یہ پہلے عالم اور امام اور محدث ہیں جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کی تدوین پر مقرر کیا تھا۔ تو یہ ابن شہاب آگے اپنا فقہ بیان کر رہے ہیں کہ فورا میں اس کو یہ سمجھتا ہوں، یعنی میرا یہ گمان ہے، واللہ اعلم زیادہ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے، ان مکثہ حضور اس لیے بیٹھے رہتے تھے لیکن ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم، عورتیں اور حضور اس لیے بیٹھے رہتے تھے تاکہ عورتیں لوگوں کے پھر جانے سے پہلے، یعنی لوگ جو پیچھے کو مڑیں اس سے پہلے عورتیں جلدی سے نکل جاتی تھیں تاکہ ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مردوں سے نکلنے سے پہلے وہ چلی جائیں۔ اس میں چونکہ سلام کا ذکر کیا کہ حضور سلام پھیر کر بیٹھتے تھے تو امام صاحب نے سلام کے باب میں اس کو بیان کیا ہے۔ باب يسلم حين يسلم الامام وكان ابن عمر يستحب اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه۔ اگلا باب باندھا امام صاحب نے کہ مأموم یعنی مقتدی اس وقت سلام پھیرے جب امام سلام پھیرے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو پسند کرتے تھے، مستحب ٹھہراتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو ہم بھی ان کے پیچھے اسی وقت سلام پھیریں۔ ہمارے ہاں یہ عرب شریف سے بدعت آ گئی، سعودی عرب سے بدعت آ گئی، ہم نے بھی وہاں دیکھا کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہیں پھیر لیتا وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام دوسری طرف سلام پھیرتا ہے تو پھر یہ دائیں طرف شروع کرتے ہیں، مقتدی دائیں طرف شروع کرتے ہیں، حالانکہ امام نے جب جو سلام کا پہلا سلام ہے نا یہ واجب ہے، اس کے پورا ہوتے ہی نماز مکمل ہو جاتی ہے، دوسرا سلام پھیرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے پہلا سلام پھیرا اور خدا نخواستہ اس کا وضو جاتا رہا، زخم ہو گیا، کوئی چوٹ آ گئی، نقصیر آ گئی، ری خارج ہو گئی تو نماز اس کی کامل ہو گئی۔ پہلا سلام واجب ہے، دوسرا سلام سنت ہے۔ اب امام نماز سے باہر آگے وہ سنت کر رہا، اس وقت یہ سلام پھیر رہے ہیں۔ اب یہ امام نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو زیادہ امام سے سبقت نہ کرے، لیکن امام کے پیچھے وہ سلام پھیر دیں،
یہ نہیں کہ امام، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کو کہ امام صاحب بائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں، وہ دائیں طرف پھیر رہے ہیں، یعنی امام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ امام کے پیچھے سلام پھیرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں ظاہر ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو تم بھی سلام پھیرو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مستحب جانتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو ہم بھی اسی وقت سلام پھیریں۔ حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن محمود هو ابن الربيع عن حبان بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم۔ حضرت حبان بن مالک انصاری ہیں، فرماتے ہیں، صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور ہم نے سلام پھیرا جب حضور نے سلام پھیرا، حضور نے سلام پھیرا، حضور کے ساتھ ساتھ سلام پھیر لیا، یہی طریقہ ہے۔ باب من لم يرد السلام علی الامام مکتفی بتسلیم الصلاۃ، کہ جو جب امام سلام پھیرے نماز سے تو اس وقت جو سلام نہ کر سکے اس وقت وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر لے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري بن قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجها من دلب كانت في دارهم قال سمعت حضار بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال كنت اصلي قومي بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري وان السبول تحول بيني وبين مسجد قومی فلوددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا اتخذه مسجدا فقال افعل ان شاء الله تعالى فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعد ما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى اين تحب ان اصلي من بيتك فاشار اليه من المكان الذي احب ان يصلى فيه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم۔ حضرت محمود بن ربیع کہتے ہیں وہ زعما، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے انه عقل، کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، یعنی یہ صحابی ہیں لیکن اس وقت کم عمر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ، اور یہ بھی یاد ہے، یہ واقعہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ مجہا من دلب، یہ پیچھے ایک حدیث گزری ہے، سرکار کتاب الوضو میں گزری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن سے پانی لے کر ان کے اوپر تبرک کے لیے کلی کی تھی، حضور نے پانی اپنے منہ میں بھرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ مبارک پر کلی کی تھی۔ یہ وہ صحابی، اور یہ اس کو بطور اعزاز اور آنر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہوں میں کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی فرمائی تھی۔ کانت فی دارہم، کہ ہم وہ اپنے گھروں میں تھے، قال سمعت حبان بن مالک الانصاری، ہم نے مالک بن انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، ثم احد بنی سالم، وہ بنو سالم کے ایک شخص سے، قال کہنے لگے، انہوں نے فرمایا، کنت اصلی لقومی بنی سالم، انہوں نے کہا کہ میں ایک شخص تھا کہ میں بنو سالم کو نماز پڑھاتا تھا، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، میں نے عرض کیا، انی انکرت بصری، یا رسول اللہ میری نگاہ ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی، وان السبول تحول بینی وبین مسجد قومی، اور میرے مسجد کے درمیان، یعنی جہاں میں لوگوں کو نماز پڑھانے جاتا ہوں ان کے درمیان ایک نالہ ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، فلا وددت انک جئت فصلیت، تو میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، فی بیتی مکان، میرے گھر میں کسی جگہ پر، اتخذہ مسجد، تاکہ میں اس کو مسجد بنا لوں، مسجد بیت بنا لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ حصہ اپنی عبادت کے لیے مختص کر لو، اپنی نمازوں کے لیے، اس کو مسجد بیت بنا لو، اس گھر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں رکھ لیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نفل سوائے تراویح کے اور اشراق کے، ان دو نوافل کے علاوہ کوئی سنتیں جو ہیں حضور نفل جو ہیں حضور سے مسجد میں پڑھنا ثابت نہیں ہے، گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اب چونکہ گھروں میں جگہ نہیں ہوتی، اہتمام نہیں ہوتا، یا لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ غفلت ہو جائے گی، تو اس لیے مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن گھر میں کچھ حصہ نماز کا رکھنا چاہیے۔ تو ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ آئیں، میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھائیں، تو میں اس کو گھر کے اس حصے کو مسجد بنا لوں۔ مسجد کے لفظ معنی سجدہ گاہ ہے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، افعلوا ان شاء اللہ تعالی،
انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ فغدا، اگلے دن، علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آئے، ہمارے گھر میں تشریف لائے، وہ ابو بکر معہ، اور حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے۔ بعد مشتد النہار، جب دن خوب چمک چکا تھا اور زوال کے بعد کا وقت تھا، فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی۔ میں نے کہ حضور نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں کس جگہ نماز پڑھوں؟ فاشار الیہ، تو میں نے حضور کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں، یا من المکان، اس اشارہ کی ایک جگہ کی طرف، کہ الذی احب ان یصلی فیہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ فقام، حضور کھڑے ہوئے، وصففنا خلفہ، اور ہم نے پیچھے صفیں بنائیں۔ ثم سلم وسلمنا حین سلم، تو حضور نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی اسی وقت سلام پھیرا جب حضور نے سلام پھیرا۔ یہ نہیں کہ حضور سلام پھیرنے سے فارغ ہو گئے تو پھر ہم نے سلام پھیرا، جیسا کہ عرب شریف سے یہ بدعت اب ہمارے ہاں بھی پہنچ چکی ہے۔ باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنا بلند آواز سے۔ یہاں ذکر سے مراد ہے بلند آواز سے ذکر کرنا، کیونکہ یہاں فرض نماز کے بعد ذکر کرنے کا ایک بیان ہے، تو ذکر وہی بھی مراد ہے جو اونچا کیا جائے، کیونکہ اگر آہستہ ہو تو وہ ذکر جو ہے وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ تو حضور یہ ذکر اونچا ہوتا تھا، حدیثوں میں بھی بیان ہوگا وضاحت سے، تو اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ بہت ساری مساجد میں یہ معمول ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی اصل میں یہی احادیث ہیں کہ فرضوں کے بعد تذکیر چاہیے، ذکر اتنا اونچا ہو کہ سب لوگ سنیں، یہ بھی، اور ویسے اونچا ہو ذکر 2 یا 3 دفعہ کہنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کو مستحب ٹھہراتے تھے، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اس کو شروع کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ واجب نہ ہوا۔ اگر حضور یہ مستقل عمل فرماتے تو پھر یہ واجب ہو جاتا۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته۔ ابو معبد کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے عہد میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب نماز سے لوگ فارغ ہو جاتے تھے تو یہ چھوٹے ہونے سے مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے۔ وقال ابن عباس، سماعت کیا ہے، اور اونچی آواز سے نہ کرنا بھی ثابت ہے آہستہ آواز میں، لیکن ذکر نماز کے بعد مسنون ہے، یہ کرنے چاہیے۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس قال كنت اعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق موالي ابن عباس قال علي واسمه نافذ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ابو معبد جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ان کے غلام ہیں، ابو معبد ان کی کنیت ہے، نام ان کا نافذ ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوا ہے کہ ابو معبد کہتے ہیں کہ، اور یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلاموں میں سب سے سچے غلام یہی تھے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے ان کا نام نافذ تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے، تو اس سے نماز کے ختم ہونے کا ہمیں پتہ لگتا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد جو اذکار ہیں ان میں سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ سرکار نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ 3 بار کہتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ فرماتے تھے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور وہ چوتھا کلمہ، اور یہ سارے اذکار اس سے ثابت ہیں۔ استغفار کی وجہ یہ ہے نماز کے بعد کہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، حالانکہ عبادت ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن بندہ یہ اعتراف کرتا ہے استغفار کے ذریعے کہ اے اللہ تیری شایان شان جو عبادت تھی میں ویسی نہیں کر سکا۔ استغفار کا یہاں پہ محل یہ ہے کہ اے اللہ جو تیرے شایان شان تھا
ویسی میں تیری عبادت نہیں کر سکا۔ یوں ہی نماز کے درمیان جو خیالات بھٹکے، جو دائیں بائیں ہوئے، اے اللہ ان سب کو تم معاف فرمانا۔ پھر الحمدللہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، یہ الحمدللہ کہنے کی۔ اور آیت الکرسی کی آپ سماعت کر چکے ہیں اور باقی باتیں بھی آپ کو بیان کی جا چکی ہیں۔ حدثنا محمد بن ابی بکر البصری قال حدثنا معتبر عن عبید اللہ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء الفقراء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اذهب اہل الدثور من اموال الدرجات العلا والنعیم المقیم یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولهم فضل من اموال یحجون بها ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون فقال الا احدثکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيهم الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت اليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كلهن 33۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء فقیر لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے عرض کیا فقالوا انہوں نے عرض کیا اذهب اہل الدثور من اموال بالدرجات العلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند پیسے والے لوگ ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، جن کو تو نے پیسے عطا کیے، اللہ نے پیسے عطا فرمائے، وہ ہم سے آگے نکل گئے اجر میں، اور جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہم سے پہلے چلے گئے، والنعیم المقیم نعمتوں والی جنت اس میں ہمیشہ رہنے والے پہلے بن گئے، اس سبب سے کہ یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن فضیلت ہے ان کو مالوں سے، مال ان کے پاس ہے، اور مال کے ذریعے یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، اس سے وہ حج بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہم حج نہیں کر سکتے، ویعتمرون عمرے کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں عمرہ نہیں کر سکتے، ویجاہدون جہاد کرتے ہیں اور ہمارے پاس جہاد کے اسباب نہیں ہوتے نہیں جا سکتے، ویتصدقون اور وہ صدقے کرتے ہیں، ہم یہ چیزیں نہیں، ان چار چیزوں میں وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی ویسے پڑھ لیتے ہیں، روزے ہم بھی ویسے رکھ لیتے ہیں، یہ عمل پیسے سے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے، تو وہ آگے بڑھ گئے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا الا احدثکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، کیا میں تمہیں بیان نہ کر دوں کہ اگر تم ان کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، وہ کام تم کر لو، ادرکتم من سبقکم، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، تم ان سے اجر میں آگے نکل جاؤ گے، ولم یدرککم احد بعدکم، اور کوئی تمہارے بعد والا اس کے برابر نہیں پہنچ سکے گا، وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہم، اور کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکے گا اور تم ان کے سے آگے نکل جاؤ گے، الا من عمل عمل مثلہ، سوائے اس کے جو اس کی مثل، یعنی اگر وہ بھی یہ عمل کر لیں تو یا اس سے زیادہ کو تم میں سے آگے یہی عمل کر لے تو وہ زیادہ نکل جائے، یعنی تمہارے وہ جو مال و دولت کی کمی یہ کی جانے والی عبادتیں ہیں ان میں تم رہ جاؤ، تو تم یہ اعمال کر لو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، پھر کوئی تمہارے برابر نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس بندے کے جو ان عملوں میں تم سے آگے بڑھ جائے۔ تو تسبحون سبحان اللہ کہو، وتحمدون الحمدللہ کہو، وتکبرون اور تم اللہ اکبر کہو، تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، تینوں چیزیں 33 مرتبہ پڑھو۔ فاختلفنا بیننا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس میں اختلاف ہو گیا، فقال بعضنا، بعض نے کہا نسبح 33، ہم 33 مرتبہ تسبیح کہیں گے یعنی سبحان اللہ کہیں گے، ونحمد 33 اور ہم اللہ کی حمد کریں گے یعنی الحمدللہ کہیں گے 33 مرتبہ، ونکبر 34 اور ہم اللہ اکبر 34 بار کہیں گے۔ فرجعت الیہ، تو اس کی طرف لوٹے یعنی ابو صالح کی طرف، فقالت، انہوں نے کہا تقول، تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ
واللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن ثلاثا وثلاثون، یہ تینوں کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، ان تینوں کلمات کو 33 بار کہو، یعنی یہ 99 ہوئے۔ یہ بھی حدیث شریف کے اندر بیان ہوا ہے، اور ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ یہ 33 مرتبہ کہہ کے تو 100 کا عدد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر اس کو پورا کر لو۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے اسی ضمن میں کہ 33 مرتبہ یہ دو چیزیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہو، اور 34 مرتبہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر 100 کی گنتی کو پورا کر لو۔ تو یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، یعنی 33 مرتبہ کہنے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو معروف ہیں، جیسے ترمذی کے اندر، ویسے تو اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہیں، لیکن ترمذی کے اندر ہیں کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جنہوں نے ان کو یاد کر لیا کہ وہ جنت میں بلا حساب جائے گا جو ان کو یاد کر لے، تو ان 99 کی نسبت سے یہ 99 ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ نسبت ہو گئی۔ اللہ بطر ہے، ایک ہے، تو 100 کے اندر اکائی ایک ہی ہے، سینکڑا ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو 100 مرتبہ پورا کرنے کے لیے چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے کہ اللہ ہر صفت میں سب سے بڑا ہی ہے، ہر صفت میں ہر خوبی میں اللہ تعالیٰ بڑا ہے، تو یہ ایک مرتبہ ایک عدد پورا یہ 100 کا ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کے شامل حال ہے۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی عمل اختیار کیا جائے، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا کہ وہ تھک گئی تھی اور حضور کے پاس غلام آئے تھے، اور مولا علی نے بھیجا تھا کہ تم اپنی خدمت کے لیے کوئی کنیز یا غلام لے لو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹی تجھے ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ اس سے تجھ پر تھکن طاری نہیں ہوگی، تو یہ طبیعت میں نشاط بھی پیدا کرتے ہیں، عبادات تک بھی ابھارتے ہیں، اور ان کو فرمایا کہ زمین و آسمان اور مابین جو کچھ ہے ان سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کا بڑا ذکر جو ہے وہ تیسرا کلمہ بھی یہی ہے، اس میں ایک اضافہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ سارے اذکار جو ہیں یہ بہت ہی سعادت کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کے نور سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے، اور ان کے سے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق دے، ہم سب کا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔